السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، شاید وہم ہے مجھے۔ لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب ہی ایک بستی تھی، وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو خود کانوں سے سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ آئے اور انہوں نے بھی یہ آواز سنی، اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قبر کو کھولنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کے امام مسجد صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر میں سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو پھر قبر کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو، میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر پر گئے اور کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی اور گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ سبھی اس کے گھر پہنچے، اور اب ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہی شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے، انہوں نے کہا کہ تم کنڈی تو کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کی سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی پڑی ہے، نہ اس پر بال نہ اس پر کھال، صرف خالی ہڈی ہے۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور کھینچا، اور اس کھینچنے کے نتیجے میں بالوں کے ساتھ کھال بھی نکل گئی، اس وجہ سے اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ کھال ہے۔ اب ذرا فلمی ٹی وی اداکارہ، گلوکار، فنکار جو ننگے سر پوری دنیا کے سامنے آ جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ وہ عام خواتین بھی جو گھروں، گلی کوچوں، بازاروں، پارکوں،
5 اسٹار ہوٹلوں، سالگرہ اور شادی بیاہ فنکشن کی رنگین محفلوں میں ننگے سر گھومتی پھرتی ہیں۔ وہ اپنا انجام سوچتے ہوئے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ کے لیے ننگے سر رہنے سے توبہ کریں، کیونکہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ذرا سوچئے کہ اگر انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو دیکھ کر کتنا ڈر لگتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے سرخی یعنی لپسٹک لگا کر محرم مردوں کے یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے ہیں، اس واسطے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ اب ذرا خواتین غور کریں کہ جو سرخی لگا کر ٹی وی پر خبریں یا خبروں کا خلاصہ یا پروگراموں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یا گلوکاری، فنکاری اور اداکاری کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے جلوہ افروز ہوتی ہیں، اور وہ خواتین بھی اپنا انجام سوچیں کہ جو سرخی لگا کر گلی کوچوں، شادی بیاہ کی رنگین محفلوں میں، مینا بازاروں، پارکوں، سیر گاؤں، 5 اسٹار ہوٹلوں اور شاپنگ کرتے ہوئے بازاروں میں پھرتی اور گھومتی ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس عورت سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی، ان سے میں کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ اور کھینچ لیے گئے اور میرے ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے اور میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا، تاکہ دنیا کے لوگ عبرت حاصل کریں۔ دوستو، یہ واقعہ مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی مدہ ظلہ انہوں نے یہ بیان کیا تھا۔ دوستو، اسی طرح مجھ سے میرے ایک دوست نے یہ عجیب، حیرت ناک اور عبرت ناک واقعہ سنایا کہ کویت اور عراق کی جنگ سے پہلے میں کویت میں مقیم تھا۔ وہاں میں مردوں کی تجہیز و تکفین اور دفن وغیرہ کے امور سے وابستہ تھا، یعنی جو لوگ مر جاتے تھے ان کو میں دفن کرتا تھا اور لوگوں میں اسی حیثیت سے میں معروف تھا۔ جنگ کے دوران مصر آ گیا۔ اسی دوران مجھ سے ایک دن ایک خاندان کے لوگوں نے رابطہ قائم کیا اور خاندان کی ایک عورت کی تکفین کے سلسلے میں بات کی۔ چنانچہ میں قبرستان گیا اور مردوں کے غسل دینے کی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ انتظار میں تھا کہ جنازہ تیار ہو کر نکلے کہ اتنے میں 4 باپردہ عورتوں کو غسل دینے کی جگہ سے تیزی سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ان پر گھبراہٹ طاری تھی، مگر میں نے ان سے کچھ پوچھا نہیں کہ ہوگی کوئی وجہ۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ عورت نکلی جو مردہ عورتوں کو غسل دیتی ہے۔ اس نے مجھ سے میت کو غسل دینے میں مدد طلب کی۔
میں نے اس سے کہا کہ کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کو غسل دے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میت کا جسم بہت وزنی ہے جو عام طور پر نہیں ہوتا۔ میرا جواب سن کر پھر وہ اندر چلی گئی۔ کسی طرح غسل دیا اور کفن پہنایا۔ پھر ہم جنازہ اٹھانے کے لیے اندر گئے۔ ہم 11 آدمی تھے۔ جنازہ اتنا وزنی تھا کہ ہم سب نے مل کر جنازہ اٹھایا۔ جب ہم قبرستان پہنچے اور جیسا کہ مصر میں رواج ہے کہ ان کی قبریں کمروں کی طرح ہوتی ہیں، وہ بلندی سے سیڑھی کے ذریعے کمرے میں اترتے ہیں جہاں مردوں کو بغیر مٹی ڈالے رکھتے ہیں۔ جب ہم نے لاش کو اپنے کندھوں سے اتارا تو لاش کمرے کے اندر پھیلنے اور گرنے لگی۔ اس منظر کو دیکھ کر ہم سب گھبرا گئے اور وہ ہمارے قابو سے باہر ہو گئی۔ اتنے میں ہم نے اس کی ہڈیوں کی چرچراہٹ سنی جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ کفن کا کچھ حصہ ہٹ گیا۔ میں تیزی سے لاش کی طرف بڑھا اور اس کو ڈھک دیا۔ پھر بڑی مشکل سے اس کو قبلہ رخ کر سکے۔ دوبارہ کفن چہرے کی طرف سے کھل گیا۔ اس وقت میں نے عجیب منظر دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ آنکھیں جیسے بحر کی طرف نکل رہی ہوں اور چہرہ کالا سیاہ ہو چکا تھا۔ ہم منظر کی ہولناکی سے ڈر گئے اور تیزی سے باہر آ گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جب میں اپنی قیام گاہ پر پہنچ گیا تو مجھ سے مرنے والی عورت کی اولاد میں سے ایک لڑکی ملی اور اس نے مجھ کو قسم دے کر پوچھا کہ اس کی والدہ کے ساتھ قبر میں داخل کرنے کے دوران کیا پیش آیا۔ میں نے جواب نہ دینے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس بات پر مصر رہی کہ میں اس کو میت کی حالت سے باخبر کر دوں، حتیٰ کہ میں نے اسے سب کچھ پھر بتا دیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا کہ اے شیخ، جس وقت آپ نے ہم کو غسل کی جگہ سے تیزی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا سبب یہ تھا کہ ہم نے اپنی والدہ کے چہرے کو کالا ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری والدہ نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور ان کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ بہت فیشنیبل رہتی تھی۔ شرم و حیا نام کی کوئی چیز ان میں تھی ہی نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے مناظر دکھا دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ ہر موت کے حالات کو اس دنیا میں دکھانا حکمت خداوندی کے خلاف ہے، یعنی ہر مرنے والے کے حالات کو دکھانا یہ حکمت خداوندی کے خلاف ہے کہ پھر ایمان بالغیب کی مصلحت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا دکھا دیتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ دوستو، اسی طرح 1986 کے اخبار جنگ میں کسی دکھیاری ماں نے یہ بیان دیا تھا کہ میری سب سے بڑی لڑکی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ اسے دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودی گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس پر 50-60 سانپ جمع ہو گئے۔ دوسری قبر کھدوائی گئی، اس میں بھی وہی سانپ آ کر کنڈلی مار کر ایک دوسرے پر بیٹھ گئے۔ پھر تیسری قبر تیار کی، اس میں ان دونوں قبروں سے زیادہ سانپ تھے۔ سب لوگوں پر دہشت سوار تھی۔ وقت بھی کافی گزر چکا تھا۔ ناچار ہو کر بہم مشورہ کر کے میری پیاری بیٹی کو سانپوں بھری قبر میں دفن کر کے لوگ دور ہی سے مٹی پھینک کر چلے آئے۔ میری مرحومہ بیٹی کے ابا جان کی قبرستان سے گھر آنے کے بعد حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ خوف کے مارے بار بار اپنی گردن جھٹکتے تھے۔ دکھیاری ماں کا مزید بیان ہے کہ میری بیٹی یوں تو نماز روزے کی پابند تھی، مگر وہ فیشن کیا کرتی تھی۔ میں اسے پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر وہ اپنی آخرت کی بھلائی کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے الٹا مجھ پر بگڑ جاتی اور مجھے ذلیل کر دیتی۔ افسوس میری کوئی بات میری نادان ماڈرن بیٹی کی سمجھ میں نہ آئی۔
دوستو اسی طرح غالباً شعبان المعظم 1414 ہجری کا آخری جمعہ تھا۔ رات کو کورنگی کراچی میں ایک نوجوان سے راقم الحروف کی ملاقات ہوئی۔ اس پر خوف طاری تھا۔ اس نے حلفیہ بیان دیا کہ میرے ایک عزیز کی جوان بیٹی اچانک فوت ہو گئی۔ جب ہم تدفین سے فارغ ہو کر پلٹے تو مرحومہ کے والد کو یاد آیا کہ اس کا ہینڈ بیگ جس میں اہم کاغذات تھے وہ غلطی سے میت کے ساتھ قبر ہی میں دفن ہو گئے۔ چنانچہ بامر مجبوری ہم نے جا کر دوبارہ قبر کھودنی شروع کی۔ جو ہی ہم نے قبر سے سل ہٹائی، خوف کے مارے ہماری چیخیں نکل گئی، کیونکہ جس جوان لڑکی کو ابھی ہم نے ستھرے کفن میں لپیٹ کر سلایا تھا، وہ کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھی تھی، اور وہ بھی کمان کی طرح ٹیڑھی۔ اس کے سر کے بالوں سے اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھی، اور کئی چھوٹے چھوٹے نامعلوم خوفناک جانور اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر خوف کے مارے ہماری گھگی بند گئی، اور ہینڈ بیگ نکالے بغیر جوں تو مٹی پھینک کر ہم بھاگ کھڑے ہوئے۔ گھر آ کر میں نے عزیزوں سے اس لڑکی کا جرم دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس میں کوئی فی زمانی ہی معیوب سمجھے جانے والا جرم تو نہیں تھا، البتہ یہ بھی عام لڑکیوں کی طرح فیشن ایبل تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی۔ ابھی انتقال سے چند روز پہلے رشتہ داروں میں شادی تھی، تو اس نے فیشن کے بال کٹوا کر بن سور کر عام عورتوں کی طرح بے پردہ شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ استغفر اللہ۔ دوستو اسی طرح احمد آباد کے محلہ جمال پورہ کے متمول مسلمان گھرانے میں عجیب و غریب واقعہ سے احمد آباد لرز گیا۔ اس کے بال پر 2 کالے ناگ، چہرے پر چھپکلی، ناخنوں پر بچھو بیٹھے ہوئے تھے۔ دوستو اس احمد آباد کا واقعہ یوں ہے۔ دوستو یہ احمد آباد جسے صنعتی شہر میں جسے ہندوستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے، جہاں پر مسلم ہنرمند کاریگروں کی بہت بڑی آبادی ہے، جہاں تاریخ نے کئی انمنٹ اور ناقابل فراموش نقوش چھوڑے ہیں، اسی احمد آباد شہر کے محلہ جمال پورہ کے ایک مسلم خاندان میں ایک عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ رونما ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ مسلم خاندان کی ایک کنواری غیر شادی شدہ نوجوان لڑکی، جس کے فیشن کا بڑا چرچا تھا، مالدار گھرانے کی یہ لڑکی صبح اٹھ کر بناؤ سنگار کرتی، نت نئے تراش وضع فیشن اور ڈیزائن کے لباس زیبا تن کرتی تھی۔ ایک روز اچانک مختصر سی علالت کے بعد چل بسی اور شہر کے قبرستان میں اسے دفن کر دیا گیا۔ مبینہ طور پر اس کے بعد ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ اس کی ماں کو مسلسل 3 رات تک یہ آواز سنائی دیتی رہی، اور خواب میں لگاتار 3 رات سے اپنی جوان لڑکی کی لاش دکھائی دیتی رہی، جو کہہ رہی تھی امی مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس کی ماں کا بیان ہے کہ میں اس واقعے سے گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، مجھے خوف اور اضمحلال لاحق ہو گیا تھا۔ ممتا کے آنسوؤں نے لڑکی کے باپ اور بھائی اور محلے داروں کو آگاہ کیا، اور چوتھے روز پولیس والوں کی موجودگی میں قبر کھودی گئی۔ لڑکی زندہ تھی، لیکن اس عبرتناک حالت میں کہ اس کے بال پر 2 کالے ناگ، چہرے پر چھپکلی اور ناخنوں پر جہاں جہاں لالی لگائی تھی وہاں بچھو چپکے ہوئے تھے۔ عصر کے بعد تمام موذی جانور متوفیہ کی لاش سے ہٹ گئے۔ پولیس نے بے ہوش لڑکی کو قبر سے نکال کر واڑی چیریٹیبل ہسپتال احمد آباد کے IC وارڈ میں لے گئے، جہاں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ لڑکی کا ہونٹ غائب ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس نے بتایا کہ میں صرف 15 دن کے لیے دوبارہ آئی ہوں،
تم لوگ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ لوگوں کو صرف اتنا سنائی دیا اور اتنا ہی سمجھ میں آیا، اس سے زیادہ کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 12 دنوں سے اس عجیب و غریب دوبارہ زندہ ہونے والی فیشن کی دلدادہ لڑکی کو، جو سائلر کی نامی کنیز فاطمہ نے اپنی آنکھوں سے ہسپتال جا کر دیکھا ہے، لوگوں میں چرچا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تنبیہ ہے کہ غفلت اور اغیار کی ناقالی سے بچ کر سادہ اور مذہب کے اصول کے مطابق لوگ چلیں، خاص طور پر عورتوں کو اس سلسلے میں عبرت حاصل ہو۔ دوستو، اسی طرح لبنان کی ایک مشہور و معروف گلوکارہ نعت فتو گانا گانے سے توبہ کر کے باپردہ رہنے لگی اور بقیہ زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کا عہد اس نے کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نہاد فتو کی 17 سالہ بیٹی حبتہ کو سکول سے صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ وہ حجاب اوڑھ کر سکول آتی تھی۔ اس کو تعلیمی سال کے اختتام سے 3 ماہ قبل سکول سے نکال دیا گیا۔ حبتہ کی والدہ نے سکول کے پرنسپل کی منت سماجت کی کہ میری بیٹی کو مزید 3 مہینے پڑھنے کی اجازت دی جائے تاکہ اس کا تعلیمی سال مکمل ہو جائے، ورنہ سال ضائع ہو جائے گا۔ لیکن سکول پرنسپل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب نعت فتو پرنسپل کو قائل کرنے میں ناکام ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی سے یہ بات منوانے کی کوشش کی کہ 3 مہینے بعد پردہ کرنا شروع کر دینا تاکہ تمہارا تعلیمی سال ضائع نہ ہو جائے، لیکن حبتہ نے اپنی ماں کو یہ کہہ کر پردہ ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ انتی زراتی فی الشعور الدینیہ وکنتی تحشینی علی الصلاة فیما کنتی تعلمین فی مجال الغنا وَتَأْتِينَ الْآنَ لِتَمْنَعِينِ مِنْ ذَلِكَ۔ امی جان، آپ ہی نے تو میرے اندر دینی شعور پیدا کیا اور نماز پڑھنے پر ابھارا۔ یہ تعلیم آپ مجھے اس وقت دیتی تھی جب آپ سینما اور ٹیلی ویژن پر گانا بھی گاتی تھی، اور آج آپ مجھ کو حجاب سے روک رہی ہیں۔ جب نہاد فتو نے اپنی بیٹی کی یہ باتیں سنی تو گانا گانے سے توبہ کر لی اور خود بھی باپردہ رہنے لگی اور بقیہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا عہد کر لیا۔ نہاد فتو لبنان کی مشہور و معروف گلوکارہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین کا یہ شعور شیخ عمر الکافی المصری کے مواعظ سے عطا فرمایا تھا، اور ان کے مواعظ کے اثرات ہی ہیں کہ آج ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ہو گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے مواعظ میں دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب بھی موجود ہے۔ ادھر نہاد فتو کی والدہ سعاد محمد نے یہ خبر سنی کہ نہاد فتو نے گانا گانا چھوڑ دیا تو ان کو بہت دکھ ہوا، جس پر سعاد محمد نے کہا کہ میری بیٹی کی خوبصورت آواز سے شاید اب لوگ محظوظ نہ ہو سکیں۔ وہ نہاد فتو کو دوبارہ آمادہ کرنے آئی، لیکن نہاد فتو نے اپنی بیٹی ہبہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انکار کر دیا اور اپنی والدہ کو دین کی بات سمجھانے کی کوشش کی، جس پر سعاد محمد نے اللہ سے معافی مانگ لی اور نہاد فتو سے دعا کے لیے کہا اور خود بھی حجاب کرنے کا عہد کر لیا۔ نہاد فتو نے کہا کہ یہ مشکل حالت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب فرما کر شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی عظمت سے نوازا۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اپنی بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آخرت کی تیاری کریں اور یہ فیشن سے بچیں، اور ہو سکے جتنا جلدی ہو سکے حجاب کو اوڑھیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی اس ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔